آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈوبتا ہوا پاکستان، اور ہم اپنے مہمان خصوصی سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیں، قومیں جو ہوتی ہیں وہ ایک تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں، اور قوم جو ہوتی ہے وہ سر جوڑ کر کے آگے بڑھتی ہے۔ بدنصیبی سے 1947 کے بعد جب ہم نے لیاقت علی خان کو ایز اے وزیر اعظم کھویا، ہماری قوم نے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا۔ پھر چلتے چلتے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ 1971 میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے۔ پاکستان سے ایک الگ ایک ریاست قائم ہوئی، ایک ملک بنا جو بنگلہ دیش کے نام سے ابھی جانا جاتا ہے۔ پھر بھی پاکستانی قوم نے اس سے سبق کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اب پھر حالات ایسے بنتے گئے، حالات ایسے چلتے گئے کہ ایک وقت تھا کہ ہم نے پیاز کھایا، ہماری قوم نے، کہ ایٹم بم بن جائے، اور پھر اللہ نے کیا اس میں پاکستانی قوم کامیاب ہوئی۔ ایٹم بم کو بیچ کر کے پیاز کھانے کی ضرورت ہے اس وقت قوم کو، یعنی حالات ایسے بن گئے۔ حالات یہ ہیں کہ بحیثیت قوم ہم تو ایک قوم نہیں ہے، ہم ایک بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ بس ایک باؤنڈری وال ہے، ایک بارڈر ہے، اس بارڈر کے اندر ایک یہ 23-25 کروڑ کی عوام ہے۔ ہاں، یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، کوئی قوم نہیں ہے، کوئی پاکستانی قوم موجود نہیں ہے۔ پہلے تو اس کے حل کے لیے پوری ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے، ایک قوم ہونی چاہیے، ایک قوم کا نعرہ لگنا چاہیے۔ پورا پاکستان ایک ہے، پوری پاکستان کی جو عوام ہے ایک قوم ہے۔ اس میں کوئی پٹھان، مہاجر، پنجابی، سندھی، بلوچی، پنجابی، رائیں، رانا، یہ چودھری، یہ سب یہ ان چیزوں سے جب باہر آئیں گے تو تب ہم ایک قوم بنیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ابھی جو ڈوبتے ہوئے پاکستان کی جو معیشت بالکل تباہی کے دانے پہ کھڑی ہوئی ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور پاکستان بالکل ایتھوپیا، گانا، صومالیہ سے بھی تو پیچھے جا چکا ہے، ایتھوپیا، گانا سے بھی اب بدتر حالات ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہمارے حکمران، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، جو بہت پاورفل لوگ ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کا اگر ہاتھ ہے اس کو اس دانے پہ لانے کے لیے تباہی کے، NRO کیے، چوروں کو مولتیں ملی، کوئی اگر مخلص لیڈر ملا تو اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کسی کو پھانسی مل لگی، کسی کو گولی لگ گئی، کوئی ملک بدر ہوا، کیا کیا کہانیاں اس ملک کی۔ لیکن اس میں اگر بولے اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ایک مقتدر حلقے ہیں یا جو سیاستدان ہیں، ان کا کوئی اگر قصور ہے تو اگر ان کا کوئی بولے 90% ہے، میں کہوں گا یہاں باہر رہتے ہوئے ان بیچاروں کا 10% ہے، 90% ہماری عوام کا قصور ہے۔ ابھی 2015 میں جب ترکی کے اندر مارشل لا آئی تھی، فوج آنے لگی، تو وہ پوری قوم باہر نکل کے ٹینکوں کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اب ہماری قوم باہر ہی نہیں نکلتی۔ جب ہمارے لوگ باہر آئیں، سڑکوں پر آئیں، چوروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جو بھی چور ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو پھر میرے خیال میں پاکستان یہ جو تباہی کے دانے پہ ہے اس سے باہر آ جائے گا۔ اس سے باہر نکلنے کا ایک ہی حل ہے، بحیثیت قوم باہر نکلیں، ہم اپنے حق کے لیے لڑیں، اپنے حق کے لیے جان دیں، اپنے حق کے لیے اپنی ہم آواز بلند کریں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں، اور ہم اپنے ملک کو بچائیں، اپنی معیشت کو بچائیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا سا ملک بنائیں جس میں سے کرپشن نہ ہو، جس میں کوئی مافیا نہ ہو، جس میں کوئی غدار لوگ نہ موجود ہوں۔ ہم ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو ہمارے آگے مستقبل کے اچھے فیصلے کریں، اور جن فیصلوں سے ہمارا فخر سے سر بلند ہو۔ جی پپو بھائی، بہت شکریہ آپ کا، جو آج آپ نے اس بات پہ تفصیلی بات کی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک متحد اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ ایک حب الوطن قوم بنے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔